کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضور کی تبلیغ سے متاثر ہو کے بہت سارے لوگ حضور کے ساتھ جڑے اور وہ دینی کاموں میں حضور کے معاون بنے۔ ان شخصیات میں، ان معتبر ناموں میں ایک بہت بڑا نام جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھائی کہتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ آپ میرے دنیا اور آخرت میں بھائی لگتے ہو۔ اس شخصیت کا نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نام علی، اور آپ کے والد گرامی کا نام ابو طالب عمران، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، اور آپ کا لقب مرتضیٰ اور ابو تراب، آپ کی کنیت ابو الحسن، اور آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ہاشم کی اولاد سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جناب ابو طالب اور حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ اور جناب عبد المطلب کے بعد مکہ المکرمہ میں جو ان کے اعزازات تھے، شرف تھے، انہیں شیخ قریش بھی کہتے تھے، انہیں رئیس مکہ بھی کہتے تھے، سید العرب سے جانے جاتے تھے، کعبہ کے کلید بردار بھی تھے، حجاج کے یہ ساقی بھی تھے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش 15 سال جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے، اور فاطمہ بنت اسد کو حضور اپنی ماں کہا کرتے تھے۔ اور یہ وہ خاتون ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد دوسری خاتون جو مشرف با اسلام ہوئی تھی عورتوں میں۔ ان سے اتنی محبت کہ حضور انہیں ماں کہتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں ہوتے ہوئے حاضر ہوئے کہ حضور میری ماں کا وصال ہو گیا، تو میرے نبی فرماتے علی، فاطمہ بنت اسد میری بھی ماں تھی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لحد میں اترے، اس میں لیٹ کے، اور پھر سیدہ فاطمہ بنت اسد کو اتارا گیا، اور میرے نبی نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کے فاطمہ بنت اسد کے لیے بہت ساری دعائیں ارشاد فرمائی تھی۔ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار صحابی جن کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور کے یہ چچا زاد بھائی لگتے ہیں۔ مشہور قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب المرجب کو مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور یہ حضرت علی کا اعزاز ہے۔ کسرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، یہ کسی کو بھی اعزاز نہیں ملا کہ کعبے میں پیدا ہوا ہو اور مسجد میں شہادت پائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، اور فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے علی کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھول نہیں رہے تھے، تو آپ کو خدشہ لاحق ہوا کہیں آنکھوں کی بینائی نہ اس بیٹے کے پاس ہو۔ حضور کی گود میں دیا عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا ہے لیکن بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان علی کے منہ میں رکھ دی اور حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ اور یہ دیکھیے گا بھائی کہ حضرت علی کا اعزاز دنیا میں آئے، اور دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی جو غذا نصیب ہوئی وہ محمد عربی کا لواب دہن نصیب ہوا۔ اور جب آنکھیں کھلیں، والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام علی رکھا۔ اور فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میں کعبے میں تھی، ولادت ہوئی، تو مجھے غائب سے آواز آئی تھی کہ اس کا نام علی رکھ دینا۔ نام میرے نبی نے رکھا۔ جب دنیا میں آئے تو غسل ولادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خود اپنے ہاتھوں سے دیا۔ تقسیم دیکھیے گا، غسل ولادت علی کو حضور نے، اور غسل وصال جب حضور اس دنیا سے بظاہر پردہ فرماتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو غسل دیا تھا۔ آپ فرماتے جب میں نے حضور کو غسل دیا نا تو کچھ پانی کے قطرے حضور کی مبارک پلکوں پہ آ کے ٹھہر گئے، تو فرماتے میں اس کو روئی کے ساتھ صاف کرنے لگا۔ فرماتے پھر محبت، پیار، عشق نے گوارا ہی نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ میں ان کو روئی سے کیوں صاف کروں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے ہونٹ قریب کیے اور ان قطروں کو میں نے چوس لیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ
پانی کے قطرے میرے اندر اترے اللہ نے میرے لیے علم کے خزانے کھول دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن حضور کے گھر میں گزرا ہے۔ مکہ میں قحط پڑا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس اور حضرت حمزہ سے مشورہ کیا کہ ہمارے چچا ابو طالب کثیر العیال ہیں اور ان کی معیشت بھی زیادہ مضبوط نہیں، تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہم ان کا کچھ بوجھ ہلکا کر دیں۔ تو چچا سے بات کی تو چچا نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو، اور پھر حضرت جعفر کو حضرت حمزہ لے آئے اور طالب کو حضرت عباس لے آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اپنے گھر لے آئے، اور حضرت علی کی کفالت حضور نے اپنے کندھوں پہ لے لی۔ اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال تھی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی، دیکھ بھال کی۔ 10 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ جب حضور نے تبلیغ کا آغاز کیا تو گھر سے شروع کیا، اور حضور نے لوگوں کو جمع کیا، مولا کائنات سے کہا کہ ان کو بلاؤ، ان کو کھانا دیں گے، بات سنائیں گے۔ لوگ آئے، لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سنانے لگے، دین حق کی آواز اٹھانے لگے، لوگوں کو رشد و ہدایت کی دعوت دینے لگے، ایک اللہ کے حضور جھکنے کا پیغام دینے لگے۔ لات عزا منات کی فرمایا پوجا نہ کرو، اس ایک خدا کے آگے سر جھکاؤ، یہ کہنا تھا۔ ابھی بات کہنی تھی کہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے بات نہیں سنی۔ حضور فرماتے علی دوبارہ بلاؤ، ہم کھانا بعد میں دیں گے، پہلے اپنی بات سنائیں گے۔ آج کہا جاتا ہے نا کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ گاڑی پیٹرول پہ چلتی، اتنے اکاؤنٹ میں آئیں گے تو پھر آئیں گے۔ بات رویوں کی ہے نا بھائی، اللہ کے رسول تو گھر سے کھانا دے رہے ہیں، لیکن وہ بات نہیں سننے، فرمایا دوبارہ بلا لو۔ لوگ جمع ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کوئی میرے ساتھ چلے گا، کوئی میرا معاون بنے گا، کوئی دینی کاموں میں میرا مددگار بنے گا؟ تو راوی یہاں لکھتا ہے کہ زبانیں گنگ تھی، کوئی بھی نہ بولا، خاموش رہے۔ تو پھر اس مجمع میں ایک بچہ بیڑیوں کے بل کھڑا ہوا اور پوری قوت سے بولا۔ حفیظ جلندری اس بچے کے جذبوں کو بیان کرتا ہے۔ اس بچے نے کہا کہ میں اس بری بزم میں یہ اعلان کرتا ہوں، خدا کے اس نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں۔ یہ قسمت تھی ان لوگوں کی، انہوں نے کہا ایک بھائی نبی اور دوسرا بھائی امتی بن گیا، گھر میں نبوت اور گھر میں ہی امتی جنم لینے لگے، یہ ان کی قسمت تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں ایمان لے آئے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں علماء نے تطبیق کی کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے صدیق اکبر، خواتین میں سب سے پہلے ایمان لائی سیدہ خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے مولا کائنات، اور جو آزاد غلام تھے ان میں زید بن حارثہ، اور جو غلام ابن غلام تھے ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو مشرف با اسلام ہوئے۔